السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اصل میں پہلے درس میں جو ہے قرآن مجید کی عظمت، عربی زبان کی اہمیت اور تفسیر کیوں سننا یا پڑھنا، اس پہ گفتگو کی گئی تھی، اور دوسرے درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت، پھر اس کے جو نام احادیث میں آئے اور کیا مقصد سے وہ نام آئے ہیں، اس پہ تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اور پھر الحمدللہ یہاں تک تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اور جو صاحب کسی وجہ سے نہیں آ سکے تھے، وہ کیونکہ وہ اپلوڈ کر دیے یوٹیوب پر، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ نے چاہا تو رب العالمین سے ہم آغاز کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے معنی میں عرض کر چکا کہ وہ اسم خاص ہے۔ ہم کسی بھی نام کو، کسی بھی چیز کو خاص بنانے کے لیے الف لام داخل کیا جاتا ہے، میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں۔ ہم اصل میں تعریفی کے معنی میں لیے، تعریف کے لیے ایک لفظ عربک میں اور آتا ہے ثنا، اور ہم پڑھتے بھی ہیں نماز میں ثنا۔ حمد اصل میں تعریف اور شکر کو ملانے کے بعد جس جذبات کا بندہ اظہار کرتا ہے، وہ جذبات کی عکاسی کرتا ہے حمد، اور الحمد ہوگا خاص تعریفیں اور خاص شکر، سارے کا سارا شکر اور ساری کی ساری تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے۔ یہاں تک تفصیل ہوئی تھی۔ اب ہے رب، ربنا اصل میں یہاں پر جو ہے رب العالمین آیا ہے، جملے کی مناسبت سے، کنسٹرکشن آف سینٹینس کی وجہ سے رب بھی لایا گیا۔ رب کیا چیز ہے؟ رب اصل میں عام طور پہ ہم جو انگلش میں ورڈ استعمال کرتے ہیں، اس کے ٹرانسلیشن کے لیے لارڈ، LORD، لارڈ، اور اردو میں ہم کہتے ہیں پروردگار، ہندی میں کہتے ہیں پالنہار۔ یہ اصل میں رب کے معنی لیے جاتے ہیں۔ اصل میں انگلش کا جو لارڈ ہے وہ فلفل نہیں کرتا اس کے معنوں کو، اس کے لیے جو الفاظ آ سکتے ہیں نریشیئر، سسٹینر، اور بھی سب بہت الفاظ لے سکتے ہیں انگلش کے، جس کے معنی بنیں گے رب۔ کیونکہ عربی زبان کی خوبی یہ ہے کہ بڑی وسیع زبان ہے، اور ایک ایک لفظ کے معنی دوسری زبان میں ہم ڈھونڈیں تو ملنا مشکل ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے حیا، ویسے پہلے بھی عرض کر چکا، شاید یہاں پر یا کہیں اور کیا ہوگا۔ وہ جو ہے حیا کے جو لفظی معنی ہے، وہ انگریزی میں اور کسی زبان میں، اردو میں بھی خود حیا کو حیاء بولتے ہیں۔ شرم الگ چیز ہے، حیا ایک الگ چیز ہے۔ اب انگلش میں اس کے لیے لے آتے ہیں ماڈسٹی۔ تو میں نے انگلش کے ایک پروفیسر تھے مسلمان، ان سے پوچھا تھا MJ کالج کے ہمارے ساتھی سے، تو انہوں نے کہا کہ خالد صاحب صحیح بول رہے ہیں، میں سمجھ پاتا ہوں، ماڈسٹی اٹ ناٹ گیو دا فل میننگ آف حیا، تو اس کے پورے معنی ماڈسٹی لفظ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ عربی زبان کی خوبی۔ اسی طرح رب کے جو معنی ہوں گے اس کو ہم سمجھیں گے۔ پہلے ایک عام طور پہ تو مان لیجیے پروردگار، پالنہار جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں، تو جو یہ ایک تو معنی یہ ہے کہ پالنے والا، عام معنی ہوں گے۔ رب کے ایک معنی، اس کی شان ربوبیت یہ ہے کہ تربیت کرنے والا، مربی، تربیت کرنے والا، اسی سے لفظ مربی بنا، رب سے تربیت کرنے والا۔ اب تربیت کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ جس چیز کو جس وقت اس کی مخلوق میں جس چیز کی ضرورت ہو، اس کے لحاظ سے ان کی ہدایت کرے اور ان کو وہ چیز فراہم کرے۔ سب یہ شان ربوبیت بڑی بڑی چیز ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ دودھ دنیا میں نہ رکھتا تو بچوں کو کیسے پرورش کی جاتی؟ سب ہم وہ جانوروں سے دودھ لاتے، ٹھیک ہے صاحب، جانوروں کا دودھ آپ پلا سکتے دودھ، لیکن جو ہے ماں کی چھاتی میں جو دودھ آتا ہے بچے کی ولادت کے ساتھ آ جاتا ہے۔ یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ اگر آپ 4-6 مہینے بچے کی بہت محبت بریانی کھلاتے، کیا نہیں کھلاتے؟ کھا ہی نہیں سکتا، ہضم ہی نہیں کر سکتا، چا بھی نہیں سکتا، مر جاتا۔ بہت محبت آ رہی بچے پہ، کھلاتے نہیں کھلاتے؟
تو جو اس کی شان ربوبیت ہے کہ وہ غذا کا انتظام اس وقت کرے جس وقت اس کو ضرورت ہے. اس طرح کی میں جو ہے ہدایت پہ جب آؤں گا عیدنا پہ تو اس وقت بتاؤں گا آپ کو اور تفصیل سے اس کے اور معنی. فی الحال اتنا سمجھ لیجیے کہ جو جس وقت جس چیز کی ضرورت غذا کی ہو وہ غذا وہاں فراہم کرے، یہ اس کی شان ربوبیت ہے. تربیت کرے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اس وقت اس کو فراہم کی جائے. سب بعض وقت نہیں ہوتی، اس کی مشیت نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر جو قاعدہ ہے وہ چیز فراہم کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ بیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی نمو کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کی نشو و نما کے لیے، اور حرارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں وہ حرارت بھی پہنچاتا ہے، وہ پانی بھی پہنچاتا ہے، جس کے ذریعے اس کی نشو و نما ہو بیج کی، پھر اس میں سے مولکا نکلے. یہ اس کی شان ربوبیت ہے. ایک انڈے میں ایک چوزا ہے اور وہ اس کے اندر بند ہے، لیکن جب وہ اس میں جان آتی ہے اور مار کے باہر نکلنا شروع کرتا ہے انہیں، اس وقت غذا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ غذا اسی کے ساتھ اس کے اندر ہوتی ہے انڈے. یہ اس کی شان ربوبیت ہے. اور جو ہے جس وقت جس کی ضرورت ہو اس طرح دے. اب یہ ہے کہ اس نے رزاق بھی ہے، رزق کا انتظام بھی کیا، ہر چیز کا انتظام کیا. بندہ جلد باز ہے، نہیں مجھے کو جلدی ہونا. ایک آدمی جو ہے اگر حرام کے طریقے سے، میں یہ کہتا ہوں ویسے طالب علم کے 25 لاکھ روپے کمایا، میں کہتا ہوں کہ اگر صبر کرتا تو 25 لاکھ حلال طریقے سے اللہ نے اس کی مشیت میں رکھے، مگر مشیت کے نہیں ملتے. اللہ نے رکھے تھے، صبر نہیں کرا اس نے شارٹ کٹ دیکھا اور حرام کے طریقے سے سب اتنا کما لیا. پھر بھائی تھوڑا صبر کرتا تو اللہ نے تیری مشیت میں رکھ دیے تھے. رزق کا معاملہ بھی ایسی ہے، دنیا کے عہدوں کا معاملہ بھی یہ ہے، دنیا کی عزت و شہرت کا معاملہ بھی یہ ہے. اللہ نے جس کے مقصود میں جو لکھا وہ مل کے رہتا ہے. انسان جلد بازی کر کے غلط راستوں سے ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے تو یہ اس کے نقصان مجھے ہو جاتا ہے. نہیں صاحب میں محنت سے حاصل کر، آپ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے. ایک بڑا آفیسر ہے IAS IPS، اور اس کی تنخواہ جو ہے 2.5-3 لاکھ روپے ہے. سب وہ ایک دن کے 10,000 روپے کما رہا. کتنے کما رہا؟ 10,000، 10,000 روپے. کیا کر رہا سر؟ کچھ نہیں، 1-2 فائلاں دیکھتا، گرین پین سے سگنیچر کرتا، کوئی فائل نہیں ہے تو بیٹھتا ساتھیوں سے منطق مار کے آ جاتا، کچھ بھی نہیں کرتا جا کے. ایک مزدور ہے، گنیٹ اٹھا رہا، آپ اور فلور لا رہے ہیں، اوپر اینٹ لگ جا رہا، اوپر چڑھ رہا. شام میں تو 500-600 روپے مل رہے. محنت سے نہیں ہے رزق، اللہ کی نے مشیت کی قسمت میں جو رکھ دی اس کی وجہ سے. بہت انٹیلیجنٹ بچے بہت کوشش کرے گروپ 1 آفیسر بننے کی، میرے سامنے موجود ہے، نہیں بن سکے، جا کے پرائیویٹ جاب کرنے لگے، گورنمنٹ جاب ہی نہیں ملا. ایوریج بچہ تھا، وہ گروپ 1 آفیسر میں سلیکٹ ہو گیا. میں پوچھا کیسے ہو گئے؟ سر آپ لوگوں نے ایسے کویشچن پوچھے جو میں جانتا تھا، اور جو نہیں جانتا تھا پوچھتے تو میں پھنس جاتا تھا. تو میں نے کہا یہ ہے دیکھو مقدر. تو رزق جو ہے مقدر سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کہ اس کی شان ربوبیت ہے، لیکن بندہ جا کے غلط طریقوں سے کما کے اندر ہو جاتا ہے. ایک اور بات، میں یہ تو برسلے تذکرہ عرض کر دیا، ایک اور بات یہ ہے کہ بندوں میں یہ ہوتا ہے کہ توکل کر جاتے کہ بھائی توکل کرو، اللہ دے گا، توکل سے ملتا ہے سب کچھ. لیکن جو ہے یہ ہے ہمارے پاس افراد و تفرید یہ ہوتا ہے کہ دعا کرتے کوشش نہیں کرتے، کوشش کریں تو کوشش پہ بھروسہ کرتے، دعا نہیں کرتے. بہت سارے دعا کرو، آپ کوشش کیا کر رہے ہیں حاصل کرنے کے لیے؟ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ وہ دعا جو بغیر کوشش کے کی جاتی ہے مردہ جسم کے معنی، اٹ از ڈیڈ باڈی. مردہ جسم کیا کام کر سکتے؟ کوشش کرو پھر دعا کرو اللہ سے. کوشش پہ بھروسہ نہ کرو، اور توکل اللہ کے ذات پہ، کوشش پہ نہیں. اس میں کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ دے گا. عزیزان گرامی، کوشش کے ساتھ یہ ہو کہ دعا بھی ہو. اب یہ کیونکہ صورت دعا ہے، میں اس لیے بات وضاحت کروں، آگے آپ کو بتاؤں گا کہ دعا کا طریقہ بھی اس میں سکھایا گیا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے. پھر یہ ایک حکایتوں میں ایک واقعہ پڑھا تھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ سمجھیں کہ وہ رب کیسا ہے. ایک شخص دیکھا ایک سو کے درخت کے اوپر ایک پرندہ سمندر میں سے، سمندر کے کنارے تھا، وہ جا رہا، ایک مچھلی پکڑ کے لا کے اس کو وہاں کسی چیز کو کھلا رہا.
اس نے بولا سو کے درخت پہ کیا ہے؟ چڑھ کے دیکھا تو ایک سانپ ہے. پہلے تو ڈر گیا, پھر غور سے دیکھا تو اس آنکھ نہیں, اندھا ہے. بولا واہ مالک کیا رب ہے تو, کیا رزاق ہے, اندھے سانپ کو بھی یہاں کھلاتا ہے, تو کیا تیری شان ربوبیت ہے, پرندہ لا کے اس کو کھلا رہا. بیٹھ گیا ایک جگہ. بولا وہ اندھے کو کھلا سکتا ہے سانپ کو, تو میں انسان اس کا بندہ ہوں اور اس پہ ایمان لانے والا ہوں, مجھے نہیں کھلا سکتا. 2 دن ہو گئے, حالت پتلی ہو گئی. ایک بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا, انہوں نے پکڑا, کیا معاملہ ہے تیرا؟ تو بولے وہ سانپ کو اندھے کو کھلا رہا ہوں, میرے کو نہیں کھلا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ پرندہ کیوں نہیں بن رہا جو دوسروں کو کھلانے والا ہے؟ تو اندھا نہیں ہے, تو معذور نہیں ہے, تو وہ پرندہ بن جو دوسروں کو کھلائے. اللہ نے تیرے کو صحت مند رکھا, آنکھ, ہاتھ, پیر, زبان, کان, ناک سب دیے. چاہ جا کے تو کما کے تو بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. کیا بیٹھا ہوا ہے؟ توکل وہ کرے جو مجبور ہو, وہ انتظار میں بیٹھے, تجھے انتظار میں بیٹھنا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جیسا وہ بول رہے تھے رب ہے رزق دیتا, تو پھر جو ہے کیسے؟ ہاں یقیناً دیتا. سلیمان علیہ السلام اور جلیل القدر پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کے, حضرت سلیمان علیہ السلام. انہوں نے دعا کی مالک مجھے ایسی نبوت دے, ایسی بادشاہ دے نبوت کے ساتھ, پھر کسی اور کو نہ دیا ہو. اللہ نے کہا دیا. پرندوں پہ بادشاہت, جانوروں پہ بادشاہت, جنوں پہ بادشاہت, ہوا پہ اختیار بادشاہت. ہوا کو بولتے تک لے چل, لے کے چلتی, جہاں بولے وہاں تک لے جاتی. اب ارادہ ہوا بھائی تعالیٰ نے اتنی میرے کو اقتدار دیا, اور پھر اب وعدہ بھی ہے کہ قیامت تک کسی اور کو نہیں دوں گا ایسا اقتدار. ہو سکتا ہے مغرب و مشرق سے کوئی بادشاہ بن جائے پورے علاقے کا, لیکن وہ ہوا پہ نہیں اڑ سکتا. ہوا پہ قوت ہے, جن اس کے ماتحت نہیں ہو سکتے. حد یہ کہ اللہ نے ان کو اتنی ایسی چیزیں عطا کی کہ چمٹیاں بات کر رہی تھی. چمٹیوں کی رانی, سورہ نمل پڑھ کے دیکھ لیجیے قرآن مجید میں, چمٹیوں کی جو رانی تھی, جو کنگ تھی, کوئن تھی, اس نے کہا کہ چلو اندر جاؤ, بھاگ جاؤ فوراً اپنے اس میں گھروں میں, کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. وہ گھوڑوں سمیٹ کے ہم کو رون ڈالے نہیں, ٹاپوں کے ذریعے ہم کو دے دے. سلیمان علیہ السلام ہنس دیے, کہا رک جاؤ. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا ہنس دیے کیوں؟ تو بولے یہ آگے چمٹیاں ہیں, اس کی ان کی جو رانی کوئن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو اندر چلے آؤ سلیمان کو. دیکھیے انہوں کو تعجب بھی نہیں ہوا. سلیمان علیہ السلام کو چمٹی کی آواز بھی سنی, اللہ ان کو اتنی بھی دیا. ایک دن بولے مالک میں چاہتا ہوں تیرے مخلوق کی دعوت کروں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ ہمارے معاملات میں مداخلت مت کرو, جو ہم نے عطا کر دیا کافی ہے تمہارے. اب وہ بڑے لاڑو پیار کے معاملہ تھا اللہ تعالیٰ سے, بڑے چہیتے پیغمبر تھے اللہ کے. تو انہوں نے کہا مالک نے میں کرتا ہوں. اڑ گئے, مالک مجھے اجازت دیجیے. اچھا بولے کیا کرو گے؟ میرے 3 قسم کی مخلوقات ہیں, ہوائی مخلوق ہے, زمینی مخلوق ہے, پانی کے. کس کی دعوت کرتے؟ بولے مالک کس کی کرو؟ اچھا پانی کی کرو, یہ اچھی. اور ایک چیزیں سما کرے. پھر سلیمان علیہ السلام اللہ کو بولے مالک مخلوق, بولے ٹھیک ہے ابھی بھیجتے. ایک میمل آیا اور جو ہے وہ کہا سلیمان کہاں ہے؟ تو بولے یہ پورا ہے, پورا ایک جگہ جمع کر دو. بولے الگ الگ مت رکھو, پورا ایک ہی نوالے میں پورا کھا گیا. کہا سلیمان بھوکے رکھنا تھا تو کیوں دعوت کرے؟ ایک ہی نوالے میں پوروں کا کھا گیا. انہوں نے تو سمجھے میں اتنا جمع کروں. تو بولے میرا رب وہ ہے جو میرے کو کئی خوراک ایسے کئی نوالے دن تمام کھلاتے رہتا ہے سمندر سے. کیا شان قدرت ہے. وہ قرآن مجید میں آیا, میں اپنے دل سے کچھ نہیں بول رہا ہوں, واقعہ ہے. چلے گئے, کیا معاملہ ہو گیا. پھر اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو سائنس ہے ماڈرن, پہلے تو لوگ واقف نہیں تھے, اس کو بولتے ہیں یونی سیلولر آرگن. اور یہاں کوئی بچے انٹر کے بیٹھے ہوئے 10 کے, ہاں تو یونی سیلولر آرگن بولتے ہیں. ایک کل یہی بولوں گا میں اردو میں بھی. کون سے مثال دو, ایگزامپل. کیا چیز ہے؟ نیکٹ آئی سے, سادہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کو, مائکروسکوپ میں رکھ کے دیکھنا پڑتا اس کو. ایمیبا, پروٹوزا, کیا ہے صاحب, آنکھ سے نہیں دکھتا. اب وہ بھی کھاتا ہے, اس کو بھی رزق دیتا اللہ, اس کی قدرت دیتا. ارے صاحب آنکھ سے نہیں دکھ رہا, وہ بھی کھاتا. جی وہ بھی کھاتا. یہ ہے اس کی شان ربوبیت. رب ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں رب کے معنی خالی. کیسا رب ہے؟ آپ کو نے پتھر کے اندر بھی کیڑا ہوتا, میں بہت مثالیں چھوڑ دے رہا ہوں. پتھر کے اندر بھی کیڑا ہوتا, معلوم ہے آپ کو؟ اس کو غذا پتھر سے ہی ملتی ہے. سب پتھر میں کیڑا, جی پتھر میں کیڑا ہوتا.
وہ صفی اورنگ آبادی کا شعر ہے، رس رک سکتا نہیں کسی کا خلاق اکبر سے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے۔ دیکھیے اس کی شان کیسی ہے، پتھر میں بھی کیڑا ہے اس کو بھی غذا دے رہا ہے، یہ ہے شان ربوبیت اس کی۔ اب اور آگے ہم دیکھیں گے، کہا گیا رب العالمین، اصل میں عالم بولتے دنیا کو، عام طور پہ ہم تصور کرتے یہ دنیا اور آخرت کی دنیا دو زندگیاں ہیں، لیکن عالمین آیا، یہ جمع کا صیغہ ہے پلورل کا۔ جمع کیوں لایا گیا؟ دو سے زیادہ۔ اب اس پہ بعض مفسرین نے شروع میں تو کہا کہ جو ہے دو تین زندگیاں ہیں ہماری، ایک عالم ارواح، اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم کی ریڑھ کی ہڈی سے پوری ارواح کو نکالے، جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے۔ پوچھے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا خالو بلا، کیوں نہیں مالک، ہمارے پروردگار رب ہیں آپ ہی ہمارے اللہ۔ ایک عالم ارواح تھا، سب ہم کو تو یاد نہیں ہے نا۔ لوگوں نے اسی طرح ایک بار حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ آواز رب کی آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا علی ہم کو تو نہیں آتی نا، تو بولے دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت نے تمہارے کانوں پہ پردے ڈال دیے تو وہ سنے نہیں آتا، آج بھی میرے کو آتی ہے وہ آواز، اور وہ بھی کہ ہم نے جواب دیا تھا وہ بھی یاد ہے۔ ایک زندگی عالم ہو گیا ارواح، روح تھی ہماری، یہ ایک دنیا کی زندگی ہے۔ ایک زندگی ہے بعض نے کہا کہ برزخ کی زندگی، عالم برزخ، خبر میں جب تک رہنا ہے۔ چوتھی زندگی قیامت کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، لوگوں نے کہا۔ لیکن عالمین کے معنی خود صحابہ اکرام میں اور مفسرین نے مختلف لیے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا عالم 40,000 ہے، اور یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہیں۔ حضرت مقاتل، ٹھیک ہے پہلے یہ پڑھ دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، یہ روایت ضعیف ہے تھوڑا، انہوں نے کہا کہ میں خواب میں دیکھا کہ 70,000 عالم ہیں، اور ہر جگہ میں نے اپنے آپ کو پایا۔ جی صاحب یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس دور کے مفسرین نے جو باتیں لکھی اس بارے میں، ایک بہت بڑے مفسر ہے حضرت مخاطل، امام تفسیر سے پکارے جاتے ہیں، ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر مخاطل ابن سلیمان، تفسیر مخاطل ابن سلیمان، یہ تفسیر انہوں نے لکھی 150 ہجری میں، گویا کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعی ہے، 150 ہجری میں تفسیر لکھی، اور اس تفسیر کے بارے میں کتب میں آتا ہے کہ 5 جلدوں میں تفسیر تھی، کتنی 5 ویلیوم یہ تفسیر ہے، مجھے نہیں معلوم اس وقت کہاں ہے وہ۔ تو جو ہے انہوں نے کہا عالم 80,000 ہے۔ اب جو ہے اس کے اوپر حاشیہ باندھا، اس کے اوپر جو ہے بحث کی ہے بہت بڑے مفسر تفسیر کے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال 606 ہجری میں ہوا، 606 ہجری میں، کچھ کم 600 سال نبی علیہ السلام کے دنیا سے گزرنے کے، تشریف لے جانے کے بعد 10 سال بعد، کچھ کم 10 سال جو ہے یہ بھی دنیا سے چلے گئے، میں اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی بہت بڑی مشہور تفسیر ہے مفاتیح الغیب، اور اس کو عام طور پہ دنیا میں جو مشہور ہے اس کا نام ہے تفسیر کبیر، وہ ضخیم ہے اس لیے اس کو تفسیر کبیر کا نام دے دیا۔ یہ متکلمین اسلام میں سے تھے، اور یہ جو ہے بہت بڑے فلاسفر تھے اسلامک لا کے، اور ان کو متکلمین اسلام کے امام مانا جاتا ہے۔ ان کی تفسیر میں عقلی دلائل ہے اور کلامی بحث اور باطل فرقوں کی تردید ہے۔ اس زمانے میں جتنے علم کلام کے ذریعے فرقے بنے تھے باطل، ان کی تردید انہوں نے کی ہے۔ یہ عربی میں، شاید اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو، میں نے عربی میں دیکھا تھا اس کو، میرے پی ایچ ڈی کے مقالے کے ٹائم میں نے اس کو پڑھا بھی تھا عربی میں وہ ہے، بہت لائبریری میں بھی موجود ہے، اقبال اکیڈمی کی بھی لائبریری میں آپ کو مل جاتی ہوں، میں نے وہیں سے بہت زیادہ استفادہ کیا اس تفسیر کو لے کے۔
ان کا ایک مضمون میں نے پڑھا، وہ مضمون بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر جو شبہ کیا جاتا ہے کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ امام رازی نے اس کا یہ جواب دیا، کیا یہ ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہو، ان کا مزاج بھی ہمارے دنیا کے باشندے یعنی اس عالم کے باشندوں کی طرح ہو، دنیا کی طرح ہو، جو خلا میں زندہ نہ رہ سکے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان عالموں کے باشندوں کا مزاج و طباع، ان کی غذا و ہوا یہاں کے باشندوں سے مختلف ہو؟ یہ مضمون تو اب سے یعنی آج سے، میں آج حساب کر کے دیکھا، 823 سال پہلے اسلامی فلاسفر امام رازی کا لکھا ہوا ہے، جبکہ اس دور میں فضا و خلا کی سیر اور پیمائش کے آلات و ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے۔ آج راکٹوں کا وہ دور ہے جس میں انسان چاند اور مریخ پر کمن ڈال چکا ہے اور دیگر سیاروں پر کمن ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ سائنس تو بہت ترقی کر چکی ہے، انسان تو بہت کوشش کرا، لیکن 823 سال پہلے یہ مضمون پڑھ کے مجھے تعجب ہوا۔ انہوں نے زبردست عقل سے جواب دیا، کیا ضروری ہے کہ ایسی انسان ہو جن کو کھانے پینے کی ضرورت، ایسی ہوا ہو؟ وہاں کے فضا کے لحاظ سے اللہ نے دوسری مخلوق پیدا کی ہوگی۔ جو جواب میں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ انسان نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا کہ جو تم سوال کریں گے اس کا جواب دیا۔ اب آئیے عالمین پہ چل دی بات گفتگو، لیکن بحیثیت ایک سائنس اور اسلامیات کے طالب علم کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے، ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے، یہ جو ہماری کائنات ہے، ایسی کئی کائنات ہیں۔ ہمارا جو نظام شمسی ہے، سولار سسٹم میں کئی نظام شمسی ہیں۔ ابھی ہمارے نظام شمسی جس میں ہے، ہم اس کو ملکی وے بولتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں گیلیکسی۔ ہماری جو گیلیکسی ہے، ایسے کئی بلین گیلیکسیز ہیں، اور یہ جو ہے ہماری گیلیکسی اور دوسرے گیلیکسیز مل کے جو ہے کیا کرتے ہیں، تو جو یہ گیلیکسی جو ہے کلسٹر بناتے ہیں، اور کہا گیا کہ ایک سپر کلسٹر کی طرف جا رہے ہیں پورے وہ کلسٹر بنانے۔ پھر کہا گیا کہ وہ سپر کلسٹر بھی بننے کے بعد ان پہ گریٹر اٹریکٹر ہے، کوئی جو گریٹ طور پہ اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ اس کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، اٹریکٹ ہو رہے اس طرف۔ اب کیا چیز ہے جوان؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، تم سب کو، ساری کائنات کی ہر چیز کو میری طرف رجوع کرنا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ جس کو گریٹر کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے، آئی ڈونٹ نو، میں ایسا نہیں کہتا کہ وہی ہے، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے اللہ کی، وہ مجھے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک حقیقت ہے اس طرف جا رہے ہیں۔ صاحب یہ کائناتیں بہت ساری ہیں، گیلیکسیز کئی ہیں، اس میں کئی سولار سسٹم سے، کئی سنے، کئی مون سے، خود ہمارے سولار سسٹم میں کئی مون معلوم ہو گئے اب تک۔ ہمارا پلانٹ ہے جس کے 4 یا 3 مون بتائے گئے، ہمارے سیارچے جو ہیں اس میں سے، تو جو مریخ کے کئی مون بتائے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے کئی کائنات ہیں، انسان کی عقل عاجز ہے کائنات کو سمجھنے۔ ایک امریکی خلائی مسافر جان گیلین نے بہت پہلے خلا کا سفر کرنے کے بعد، وہ پہلا شخص تھا جس نے لائٹ ایئر انوینٹ کیا۔ لائٹ ایئر کیا چیز اس نے بتایا، نام دے کے ایک طویل مدت و مسافت کا پیمانہ قائم کیا گیلیکسیز کو دیکھنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لائے، پہلا شخص تھا، اور اس کے ذریعے اپنی وسعت فکر کی حد تک خلا کا کچھ اندازہ لگایا، اس کی جو تھنکنگ تھی اس تک لگایا کہ اپروکسیمیٹلی یہاں تک خلا ہے، اور پھر اقرار کیا آخر میں کہ کچھ نہیں بتلایا جا سکتا کہ خلا کی وسعت کتنی اور کہاں تک ہے، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے کہا ملکی وے اور گیلیکسی کا تصور کیا۔ اگر میں اب لائٹ ایئر پہ بات کروں، تھوڑا سمجھانے کے لیے تھوڑا لے لیجئے 2-4 منٹ۔ یہ لائٹ ایئر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو بولتے ہیں نوری سال۔ کیا کہیں گے؟ نوری سال۔ یہ نوری سال 1 سیکنڈ میں کتنا نور فاصلہ طے کرتا ہے؟ 1,86,000 میل۔ اٹ از اکول ٹو 3 لاکھ کلومیٹر لائٹ کی اسپیڈ ہے، اسپیڈ آف دا لائٹ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ تو اب اس نے جو ہے کہا کہ جو ہے
کم سے کم ہم کو جو ہے ایک سولار سسٹم سے دوسرے سولار سسٹم میں جانے 5 لاکھ لائٹ ایئر چاہیے. گیلیکسی سے نکلنے کتنے سال چاہیے آپ دیکھ لیجیے. اور لائٹ ایئر کتنا میں بتایا کتنا فاصلہ؟ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر. 1 سال میں کتنا ہوتا ہے حساب کریے آپ, اس کو ملٹیپلائی کریے 60 سے, وہ ہوگا 1 منٹ کا فاصلہ. پھر اس کو ضرب دیجئے 24 سے, وہ ہوگا 1 دن کا فاصلہ. پھر اس کو ضرب دیجئے 365 دن سے, وہ ہوگا 1 سال کا فاصلہ. اب کیلکولیشن کریے, میں نے کرتا. اب اندازہ لگا لیجئے وہ رب ہے اس عالمین کا جس کی کوئی حد نہیں, کوئی اس کی انتہا نہیں. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہم ہی پیدا کرنے والے اس کائنات کو, ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں, وسعت دیتے جا رہے ہیں, پھیلاؤ ہوتے جا رہا ہے, نئی نئی گیلیکسیز بن رہی. انسان کا عقل کہہ رہا نہیں کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے, عقل عاجز ہے اللہ کو ماننے کے لیے. اب وہ اللہ نہ کہے, یہ کہے کہ کوئی پاور ہے جس کو پیدا کر رہا ہے. وہ دہریا ہوگا تو بڑا کوئی پاور ہے اس کو, پاور تو مان لیا, وہ ہے شان اس کی. پھر ان سب کو غذا دینے والا ہے. اور ہر جگہ مخلوق ہوگی, ایسا نہیں ہے کہ مخلوق نہ ہو, کوئی اور مخلوق ہو. کیڑے پتنگوں کے انداز میں کس قسم کی مخلوق, ہم نہیں جانتے کیا کیا مخلوق ہے, ان کا رزق دینے والا. یہ ہے رب. اور عالمین, اس رب پروردگار, اس عالمین کا جو کئی کائنات ہے, کئی گیلیکسی سے, کئی کلسٹر سے, کئی کلسٹرز کا مجموعہ ہے, وہ ہے رب. اب دیکھیے اندازہ لگا لیجیے کتنا بڑا ہے. جب ہم یہ پڑھے تو سمجھ میں آتا, میں بچپن میں جب پڑھتا تھا یا سنتا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا, ہم پہلے سنے بعد میں پڑھے, یہ تو ایسا کیسا ہوئی, اتنی بڑی دنیا ہے, ایسا کیسے اللہ نے فرمایا. اللہ نے فرمایا جو تمہاری کائنات ہے, کائنات فرمایا اللہ کے سامنے مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے. اگر ایسا نہ ہوتا, اللہ فرمایا کسی مشرک اور کافر کو ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں چھوڑتا. اب دیکھ لیجئے, وہ تصور کریے اس کا گیلیکسیز کا, ملکی ویز کا. اب دیکھیے کہ کیا معاملہ. پھر ہم جس کا گیلیکسی میں کہا گیا کہ بہت چھوٹی گیلیکسی ہے, ایک گیلیکسی ہم کو کھینچ رہی ہے, اٹریکٹ کر رہی ہے. اب میں اس طرف نہیں جاتا, پھر کسی موقع پہ آگے ہم چلیں گے, آگے بتائیں گے اس کو. تو جو یہ ہے کہ جو ہے وہ ہماری گیلیکسی اس کی طرف جا رہی ہے, ایسا یہ سب کیا معاملے. تو یہ ہے کہ جو اتنا پروردگار, اتنا بڑا رب ہے, اتنی زبردست ذات ہے اس کی. چھوٹی سے چھوٹی ذرے کو بھی جو ہے اس کا بھی رب ہے, چھوٹی چھوٹی جس میں جان ہے اس کا بھی رب ہے, بڑی سے بڑی چیز ہے اس کا بھی رب ہے. آپ تعجب کریں گے, اب میں جو وضاحت کرنے جا رہا ہوں وہ رب ہے سورج کا. صاحب سورج زندہ ہے, یا زندہ ہے سورج. ابھی سائنس کہتی, میں نے کہتا ہوں سائنس کہتی ہے گیسز ہیں جس سے جلتے ہیں, جب اس میں سے گیسز ہٹا دیے جائے اس کی روشنی ختم ہو جائے, اس کی روشنی ختم ہو جائے تو یہ ہمارا جو نظام شمسی ختم ہو جائے. یہ جو ہماری حرکت ہے, ہماری حرارت ہے, ہمارا نظام چل رہا ہے دنیا کا, اس کی حرارت کی وجہ سے اللہ چلا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ کوئی اور چیز پیدا کرتے, میں نے کہتا ہوں اس کی کمی ہے, لیکن اگر وہ ختم کرنا چاہے تو خالی اس میں جو روشنی ہے گیس ہے جل رہے وہ ختم کر دے, اس کو بھی زندہ رکھا ہے, اس کا بھی رزق دے رہا ہے. ابھی چاند پہ ہمارا سیٹلائٹ چلے گیا, ہمارا یہاں کا, ہمارا جو انڈیا کا, ابھی وہ کھوج کر رہا ہے وہاں کیسے زندگی ہو سکتی ہے, کیا اثر ہو, وہ بھی آئندہ تحقیق ہوں گی, ریسرچ ہوگا, اس پہ تو پتہ چلے گا وہاں کیا کیا مخلوق ہے, کیا کیا ہو سکتا ہے. سب کا رب ہے. اب ذرا اندازہ لگا لو کتنا بڑا ہے. تم جس رب پر ایمان لاتے ہو اس کی قوت اور طاقت کا انسانی ذہن احاطہ نہیں کر سکتا. اس کے خلقت کا جس نے پیدا کیا اس کا احاطہ نہیں کر سکتا انسان کی عقل. جو کائنات بڑی بڑی پیدا کر رہا ہے اس کا احاطہ نہیں کر پا رہی. جہاں تک ریچھ ہو رہی بولے یہاں تک گئے, پھر آگے جا کے بولے یہاں تک گئے, ہم دیکھے, پھر کہہ رہے ہیں یہاں تک دیکھے. گیلیلو کی سب سے پہلے جو ٹیلیسکوپ جرمن میں لگایا تھا اس نے کہا 2 لاکھ گیلیکسی سے, اب کہہ رہے ہیں 2 ملین سے, اب کہہ رہے ہیں ان گنت ہے, کاؤنٹ نہیں کر سک رہے. وہ رب ہے سب کا پیدا کرنے والا. صاحب یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان 3 آیتیں جو ہے ان آیتوں کے بارے میں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے ان آیتوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم کی تفسیر میں اس سے پہلے کر چکا، اس لیے میں اب پھر ادھر لوٹ کے نہیں جاؤں گا. مختصر یہ کہ رحمان اور رحیم مشتق سے جو ہے رحم سے، اور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے رحم کا. رحمان میں شدت ہے، میں اس کی مثال بھی دیا تھا، غضبان، عطشان، بہت زیادہ غصہ، بہت زیادہ پیاسا، تو جو ہے وہ رحمان بہت زیادہ شدت سے محبت کرنے والا. رحیم یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں سیکوینس ہے، ایک رفتار سے محبت ہے اس کی، اور وہ غیر مسلم کے لیے بھی ہے، مسلم کے لیے بھی ہے، اس کے خدائی نہیں ہونے کے وجود کا انکار کرنے والے دہریوں کے لیے بھی ہے. اس دنیا میں اللہ نے رکھ دیا ہے، اس کا فیصلہ آخرت میں کرنے والا دنیا میں چھوڑا. رحمان و رحیم سب. اب جو ہے اسلام میں آپ کو بتا چکا کہ آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا، اس کی اس صفات سے جس میں رحم ہے، محبت ہے. اسلام اعتدال کا نام ہے، اسلام میں بیلنس ہے، امبیلنس نہیں ہے. اب بتایا گیا کہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا، پھر وہ تو رحمان اور رحیم بھی ہے. اب میں دنیا میں جو چاہے کروں وہ معاف کرنے والا ہے نا، رحمان اور رحیم ہے نہیں. ایسا نہیں ہے. یقیناً وہ محبت کرتا ہے بندوں سے، تم کو زندہ رکھا ہے، تمہارے بدعملیوں کے باوجود تمہارا وجود ہے اس دنیا میں، اس کی نافرمانیوں کے باوجود وہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے تم کو زندہ رکھا ہے. رحیم ہے اس لیے زندہ رکھا ہے، تم کو موقع دیا ہے. لیکن یاد رکھ لو، مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے. وہ کیا ہے؟ مالک ہے. سب یہ لفظ بنا ہے ملک سے. ملک اصل میں بولتے ہیں کسی چیز کو اپنے قبضے میں لینا. میری ملکیت اس سے بنتی. سب یہ گھر میری ملکیت ہے، یہ گاڑی میری ملکیت ہے، یعنی میرے قبضے میں میں جیسے چاہے استعمال کروں اس کو. سب مسجد میں جو ہے اٹھ کے ادھر سے ادھر ٹہل سکتا ہوں. یہ صبح صاحب کان پکڑے بولیے باہر جا کے ٹہلو، میں صدر ہوں مسجد کا، نہیں ٹہل سکتے آپ. یہ مسجد ٹہلنے کی جگہ نہیں ہے. میں گھر میں ٹہل سکتا ہوں، ٹہل سکتا ہوں. میں گھر میں پیر اٹھا کے صوفے پہ رکھ کے نیچے ایسا لیٹ سکتا ہوں، ایکسرسائز کرتے ہوئے لیٹ سکتا ہوں، مسجد میں لیٹ سکتا ہوں. بولیں گے آپ لوگ، بولیں گے مسجد آداب کے خلاف ہے، بیٹھ جائیے، بے ادب ہے. تو معلوم ہو رہا کہ جو ہے گھر میری ملکیت ہے، گاڑی میری ملکیت ہے سب. مگر اس ملکیت کے باوجود میرا جو تصرف ہے اس میں وقتی ہے. مجھے ضرورت ہے گھر بیچنے کی، کہیں اور مالک ہو جا سکتا. میں دنیا سے مر گیا، میری اولاد مالک ہو جاتی اس کی، میں نہیں رہتا. یہ عارضی میری ملکیت ہے، ہمیشہ کی نہیں. تصرف کا اختیار تو ہے مجھے. جب تک میں مالک ہوں، میری ملکیت میں وہ ہے، میں تصرف کر سکتا ہوں. یہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے. بسا اوقات یہ دیکھتے کہ مالک ہوتے ہوئے ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ گاڑی، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا اس گاڑی میں ہم کو سفر میں کرنا ہے. گاڑی میری ہے، اچھی تھی، میں رات میں لا کے رکھا تھا، اب اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی. میکینک پریشان ہے، بلا کے آدھا گھنٹہ ہو گیا، مجھے جانا ہے بیان کرنے کے لیے. بولتا یہ گاڑی چھوڑ بھائی، کوئی سی بھی کرائے کی گاڑی لے کے میں جاتا ہوں. بتایا اللہ نے، دیکھ تو اس تصرف کا اختیار تجھے دیا، لیکن کل اختیار میرے ہاتھ میں، پورا تیرے ہاتھ میں نہیں. سب بہت پیسہ ہے، لذیذ کھانے کھا رہا ہوں، آرام دہ پلنگ پہ سو رہا ہوں، مثال کس کی بھی ہو سکتی، تو جو ہے نیند نہیں آئی. صاحب وہ غریب ہے، رکشہ میں آٹو میں وقت سو رہا روڈ پہ، اس کو نیند آ رہی. دیکھ لو، تم اتنا سب اختیار رکھ کے تم گھنبٹ کرتے نا. نیند بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں. میں مالک، اس کی ملکیت ہر چیز اس کی ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانے والی. مالک اصل کون ہے؟ اونر اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ نے ان چیزوں کے بارے میں تو بتا دیا کہ مالک میں چھوں. اصل جو چیز بتانا چاہ رہا ہے، مالکی یوم الدین. یوم بولتے ڈے، الدین کیا؟ دین ایک وے، لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ. دوسرے کیا ہے؟ بدلہ، ریوارڈ، بدلہ. کہا گیا یاد رکھ لو، میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، روز جزا کا مالک. اب یہ کیا ہے صاحب؟ یہ بات کیوں لائی گئی؟ بتانے کے لیے. دیکھو رحمان رحیم تو ہوں میں، اور رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، لیکن ایک اختیار میرے ہاتھ میں اور بھی ہے. تم یہ نہیں ہونا کہ جو ہے جب میری رحمت پہ تکیہ کر کے جو چاہے کرتے جاؤ، کسی پہ ظلم کرو، کسی کی جائیداد ناحق کھا لو، کسی کو بلا وجہ مار کے ہاتھ پیر توڑ دو، کسی کو گاڑی سے ٹکر دے کے مار دو، ختم کر دو، چاقو گھوپ کے ختم کر دو. بہت ہو رہا ہمارے پاس، تو مسلمانوں میں عام ہو گیا.
اور تم یہ سمجھو کہ تم جو چاہے کر سکتی ہو، پوچھ لیے میں مالک ہوں اس دن کا، وہاں فیصلہ ہوگا نا۔ اب ہم کو کیا اس دن پر یقین ہے؟ اگر آخرت کے اس دن پر یقین ہوگا تو پھر ہم جو ہے ایسے غلط کام نہیں کریں گے۔ سب دن ہے، عقلی طور پہ بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی کو اللہ نے غریب رکھا، مشکل سے زندگی گزار، سب اس کے لیے راحت کب ہے؟ ایسا اس کے بعد کوئی زندگی راحت ہے؟ اتنی محنت کرتا، اتنا ایماندار آدمی ہے، 5 وقت مسجد میں نماز کو رہتا، امام صاحب صدر صاحب گواہی دے رہے، اتنی محنت مزدوری کر رہا، صاحب اس کے دن پلٹ رہی ہے صاحب۔ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ امتحان لکھتے جانا ہے، رزلٹ کا دن نہیں ہے، وہ ہے یوم روز جزا کا دن، جس وقت رزلٹ نکلے گا اس وقت اللہ تعالیٰ دے گا، وہ فیصلے کا دن ہے جس وقت ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ ایک آدمی بلا کی وجہ کسی کو مار دیا، کمزور ہے، انہیں بدلہ لے، ایک آدمی مار کے منہ پھوڑ دیا، وہ کمزور ہے بیچارہ، خاموش بیٹھ گیا، کچھ نہیں کر سکا، پھر بدلہ کیسے ملے گا؟ ایسا ایک بدلے کا دن ہے، عقلی طور پہ ملنے والا ہے بدلہ۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں بسا اوقات تھوڑا بہت ہو بھی جاتا ہے، دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ ایک اور بات ہے، دنیا کی عیش و عشرت، حق و صداقت کی اور رنج و مصیبت، یہ یقینی علامت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی آرام میں ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ حق پہ ہے، ایک آدمی تکلیف میں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ مصیبت میں ہے، وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی اللہ ظاہر کر دیتا ہے، وہ اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، محض لوگوں کو تنبیہ کرنے، متنبہ کرنے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ سجدہ کی آیت 21۔ یعنی ہم لوگوں کو آخرت کے یعنی بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ باز آ جائیں، تھوڑا بہت عذاب دے دیتے ہیں ان کو تاکہ باز آ جائیں گناہوں سے۔ بعض وقت کسی کو ہو جاتا، کچھ بیمار ہو جاتا، کچھ تکلیف ایسی پہنچتی، بچہ مر جاتا، ایکسیڈنٹ میں کچھ ہو جاتا، اللہ بولتا دیکھیں چھوٹا عذاب دے رہا ہوں، بڑے عذاب سے بچ جا، توبہ کر لے، ابھی بھی موقع ہے۔ جس کو تکلیف پہنچایا، ناجائز نقصان پہنچایا تھا، اس کو دیکھ دلا کے معافی چاہ کے قصہ ختم کرا لیں گے، پھر آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ سجدہ کی آیت میں کہ جو ہے ہم لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں بدعملیوں سے اصل میں، یہ فرمایا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 33 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر وہ سمجھے، بہت بڑا عذاب ہے آخرت کا، دنیا کا کوئی عذاب نہیں ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا ہے۔ کیا ہوگا اس دن؟ جس دن کوئی خادم نہ رہے گا اور مخدوم نہ ہوگا، نہ کوئی کسی کا آقا ہوگا نہ کوئی کسی کا غلام ہوگا، تمام کائنات کی ملک اور اس کی ملکیت اور ملک صرف ایک ذات پاک اللہ ہی تعالی کا ہوگا، وہی مالک حقیقی ہوگا۔ کیسا دن ہوگا وہ؟ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کیا ہوگا؟ جس دن سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے، ان کی کوئی بات اللہ سے چھپی نہ ہوگی، مخفی نہ رہے گی۔ آج کے روز اللہ پوچھے گا کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ ہی کی ہوگی، وہ دن ہوگا کوئی نہیں۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب چیز فنا کر دی جائے گی۔ پوچھے گا ہے کوئی زندہ؟ 4 فرشتے مقرب، جبرائیل امین، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، المالک، ہم 4 ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم بھی کیوں زندہ ہو، مر جاؤ، چاروں مر گئے۔ حدیث میں آیا کہ کئی برس تک اللہ اسی حالت میں رہے گا، پھر فرشتوں کو زندہ کرے گا، 4 کو سب سے پہلے، پھر دوسرے فرشتوں کو زندہ کرے گا، پھر انسان کو زندہ کرے گا، پھر انسان نکلیں گے زمین سے، اس وقت حساب کتاب ہوگا۔ یہ دن ہوگا وہ جس دن سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے، کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہے؟ بس اللہ ہی کی ہوگی، جو ایکتا اور غالب ہے
اور آج ہر شخص کو اس کے کیا بدلہ دیا جائے گا. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بول جلد حساب لینے والا. سر جلد حساب لینے والا کیا ہے؟ اب اسلامی آ کے 1450 سال کے قریب ہو گیا. یہ دنیا کے جو سال ہیں وہاں کے لمحے کے برابر ہے. وہاں کا ایک ایک دن حدیث میں آیا کہ 1000، ایک حدیث میں 10,000 دنیا کے سال کے برابر ہے. وہ دن ہے وہاں کی معاملہ. یہ اتنا زبردست معاملات ہیں وہاں کے. پھر کیا ہے، کیسا حساب کتاب ہوگا؟ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، جزا دے گا. اور ذرہ برابر کوئی برائی کرا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے گا. یہ اور بات ہے برائی کے بارے میں. دنیا میں معافی طلبگار، معاف کی چاہ اللہ سے، اللہ نے معاف کر دیا تو اور بات. بڑے سے بڑے گناہ بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں معاف کرتا ہوں، معافی مانگو. ایک گناہ معاف نہیں کروں گا، اگر معاف اس کے بھی صدقے دل سے اگر معافی مانگ لے دنیا میں اقرار کرے تو وہ بھی معافی ہے. شرک، لیکن شرک کر کے اس پہ ڈٹا رہا پھر وہ بھی معاف نہیں ہوگا. وہ معاف نہیں کروں گا، اللہ فرماتا معاف نہیں کرتا. مشرک کی سزا دوزخ. اس کے علاوہ جو گناہ ہے میرے اختیار میں، بندہ معافی مانگے میں معاف کر دوں اس کو. ہم تو یقین کرتے ہیں بڑا غفور رحیم معافی کرے گا. اس کی سخاوت کا شان یہ ہے، اس کی غفاریت کی شان یہ ہے کہ وہ بندوں کے گناہ معاف کرے. اس کی شان ہے. اور مگر شرط ہے معافی میں. معافی نہیں مانگے تو پھر اس کے اختیار میں چاہے تو وہ بھی پھر بھی معاف کر دے. تو نبی کریم نے فرمایا، حدیث میں آیا، ایک شخص غار میں، پہاڑ کے کیو جس کو بولتے ہیں، اس میں اندر گھسا. اس کے رائی کے دانے کے پر نیکی کی. اللہ تعالیٰ قیامت میں اس نیکی کو وہاں سے لا کے اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گا. ایک شخص پہاڑ کے دامن میں گیا، جا کے رائی کے دانے پر برابر برائی کی، وہ معاف نہیں ہوگی تو وہ پھر برائی وہاں سے لا کے اس کے پلڑے میں ڈالی جائے گی. معاف ہوگی تو پھر رائی نہیں جائے گی، ختم، مٹا دیا جائے گا. معاف نہیں ہوگی نیکی ضرور لا کے ڈالی جائے گی. یہ ہے اس کی رحمت ہے. عزیزان گرامی، یہ کہ جو ہے مالک یوم الدین، اب یہاں تک جو ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے. پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد و نستعین، ایاک تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کریں گے. مدد طلب کرتے ہیں تو اس سے مدد طلب کریں گے. اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہے صحیح مسلم میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز یعنی سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا، میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی. اللہ فرما رہا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہوں. کیا؟ سورہ فاتحہ. فرمایا نصف میرے لیے، نفسی لی و نصف لک. فرمایا آدھا میرے لیے، آدھا میرے بندوں کے لیے. جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. اصل میں یہ ایک عہد و پیما ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، تعریف اور شکر ادا کیا میرا. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. اور جب بندہ کہتا ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، نعبد و عبادت کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا اس میں، اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو بندہ، میرے بندہ جو چیز مانگے گا میں اس کو وہ عطا کروں گا. عزیزان گرامی، اس میں عہد و پیمان بھی ہے. اصل میں عربی کے میں ماضی اور مضارع 2 ہی صیغے ہوتے ہیں، حال کا صیغہ کوئی نہیں ہوتا. انگلش میں ہم کہیں گے پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، اور پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. پریزنٹ ایز ویل ایز فیوچر جو ٹینس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مضارع. نستعین اور نعبد مضارع کے صیغے ہیں. اس میں ایک یہ ہوگا کہ مالک آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آئندہ بھی کروں گا. آئندہ کروں گا کیا ہے؟ عہد و پیما ہے اللہ سے.
آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگوں گا، یہ بھی عہد ہے اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جب تک اس پہ قائم بندہ جو مانگا دوں گا میں۔ یہ اصل میں درمیانی بعض مفسرین کے درمیانی آیت ہے، اور اس میں ایک عہد و پیمان اللہ سے ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں میں نے کہا تھا سورۃ الدعا حدیث میں ہے، اور میں نے کہا تھا کہ جس کو تفسیر بیان کروں گا یہ سورۃ الدعا کی وہ بتاؤں گا۔ اس میں دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ دیکھیے آپ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب تعریف اس کی حمد، اس کی کبریائی، اس کے رحمان ہونے کا تذکرہ، اس کے رحیم ہونے کا بیان، پھر اس کے رب ہونے کا یقین، عالمین کا رب ہے وہ، پھر مالک ہونے کا اقرار، یوم الدین کا، اس ساری تعریفیں اس کی تعریف کیے جائیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں عام طور پہ بچوں کو سمجھنے کے لیے، نوجوانوں کو بھی سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، مسجد میں آپ کا کوئی کام ہے، صدر صاحب سے آپ آئے، کیا صدر صاحب کیا کرتے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، بولے دیکھ رہے نہیں پلٹ کے، ہاں۔ اس کے بعد بولے ٹھیک ہے یہ ذرا ایک مسجد میں میرے کو یہ کام ہے کرنے دو، کام پکڑ کے باہر نکال دیتے۔ انسانی مزاج یہ ہے بندوں کا۔ اس کے بعد بولے صدر صاحب آپ کے جیسا آدمی نے دیکھا، آپ بڑے رحم دل ہیں، بڑے شفیق ہیں، اور جو ہے آپ بڑے سخی بھی ہیں صاحب، بہت دیتے دلاتے رہتے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہے تو چکے بول رہے ہیں۔ سر یہ آپ کے صدر صاحب تو ایک مثال دے رہا ہوں میں، نہیں معلوم ہے آپ کو، پھر بھی بولے جا رہے ہیں کہ جو ہے بڑے سخی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بابا کیا کام ہے اب ذرا، ہاں ٹھیک ہے ذرا سین چلتا کیا ہے، یہ ذرا مسجد ہاں کر لو کر لے کے جاؤ کوئی بات نہیں۔ یہ طریقہ بتایا گیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی تعریف کرو، اس کے بعد دعا کرو۔ مانگنے کا طریقہ بندوں سے بھی ایسی ہے۔ حضرت یہ کام کرتے ہیں، جاؤ جی فرصت نہیں ہے، بچہ بھی بابا ادھر آئیے، بہت اچھے لڑکے ہیں، بابا میرا تھوڑا کام، اچھا ابھی بھی کر دیتا ہوں صاحب۔ بچوں کا مزاج ہی ایسی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس سے اگر عاجز سے منت سے مانگے تو دیتا ہوں، اس کی تعریف کرو۔ مالک دیتے ہیں نہیں دیتے، چل جا ہوتے میرے پاس ایسے بندے بولے گے۔ تو یہ بتایا گیا، اس لیے کہا گیا اس کو سورۃ الدعا، دعا کرنے کا طریقہ۔ اب صاحب یہ ہے نعبدو، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ مالک کوئی ذات دنیا میں نہیں ہے عبادت کے لائق، اس لیے تو آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ ہی معبود برحق ہیں، اس لیے آپ کی عبادت کی جاتی ہے۔ سب جھوٹے خدا ہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ہم نے پہلے کلمے میں انکار کر دیا، مالک لا نہیں ہے کوئی معبود، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مالک ہم سب چیزوں کا انکار کر کے لا حول ولا قوت، مالک کوئی طاقتور نہیں ہے، کوئی گھیر نہیں سکتا، کسی میں طاقت نہیں سوائے آپ کے، الا باللہ، سوائے اللہ تعالیٰ۔ ہر چیزوں کی نفی کرے، ہر طاقت کی نفی کرے، ہر قوت کی نفی کرے، ہر دینے والے کی نفی کرے۔ کوئی دے رہا بھی مجھے، ذریعہ بن رہا ہے وہ، دینے والا اللہ کی ذات ہی ہے، یقین کامل۔ میں کسی کے لیے کام کرتا ہوں، کسی کا ملازم ہوں، کوئی بھی شخص کسی کا ملازم ہے، اس کے لیے نوکری کرتا ہے، تو وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ مالک حقیقی نہیں ہو سکتا، وہ اپنی محنت کا پیسہ اس سے لیتا ہے، اصل مالک تو دینے والا وہ ہے۔ عبادت اس کی جاتی ہے جس سے نفع کی امید ہوتی ہے، جس سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ نفع اور نقصان کا اختیار سب تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں، کوئی اور نہیں ہے، تو ہی معبود حقیقی برحق۔ سب یہ پھر عبادتوں کے طریقے جتنے ہیں جس سے تیری عبادت کی جاتی، میں کسی اور کو نہیں کروں گا۔ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں آپ سے، سجدہ کسی کو نہیں، عبادت ہے، اور عبادت کی انتہا کا نام سجدہ ہے۔ سجدے سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اپنے آپ کی گرا دیتا ہے بندہ، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے کہ مالک میں پیشانی میں رکھ دیتا ہوں، تو ہی معبود ہے، میری کوئی عزت نہیں، تو ہی عظمت والا ہے، اللہ اکبر، ساری کبریائی تیری ہے۔ سجدہ کسی کو نہیں، یاد رکھ لیجئے، عبادت کی سب سے زیادہ سجدہ کہیں نہیں کرنا۔ یہ پیشانی کبھی کسی کے آگے نہ جھکے، اللہ نہ جھکائے ہماری پیشانی اللہ کے سوا۔ صاحب اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے بعد کس کو سجدہ کرنے کا دل بولتا، یا کس کی مرقت کو سجدہ کرتے ہیں اگر دنیا میں ظاہر نہ بھی ہو؟
کون ذات ہے؟ اگر سجدے کی اجازت ہوئی تو کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی مجلس، ایک صحابی رسول آئے، آ کے بولے السلام میرا اونٹ پاگل ہو گیا، ہر چیز آ کے حضور کو بولتے۔ حضور نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں۔ صحابہ اٹھ گئے حضور کے ساتھ، صحابہ چلنے لگے، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، جیسے باغ میں گئے، ان کے باغیچے میں گئے، وہ اونٹ دوڑتے ہوئے آنے لگا، وہ صحابی ڈر گئے جس کا باغ تھا، بولے اصل ذرا پرے ہو جائیے، بازو کھڑ جائیے، بازو کھڑ جائیے، وہ پاگل ہو گیا۔ حضور نے کہا یہ مجھے جانتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اونٹ آیا، دونوں گھٹنے سامنے کے ٹکایا اور اپنا سر آپ کے پیروں پہ رگڑنے لگا، سجدہ کیا حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کچھ بکا، بڑبڑایا، حضور نے اس کے نکیل ڈالی اور اس کے مالک سے کہا اس کو ذرا چارہ برابر دیا کرو، میں وقت پہ چارہ نہیں دے، شکایت کر رہا ہے۔ حضور سمجھ بھی گئے انہیں کیا ہو رہا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اونٹ اتنا اچھا ہو گیا جیسے کبھی اس کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، پھر کبھی نہیں ستایا ہو۔ صحابہ دیکھے، آئے واپس، آ کے بولے السلام ہم کو سجدے کی اجازت دیجیے آپ کو، اللہ کے بعد اگر ہم کسی سے محبت کرنا چاہیے، ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سجدے کی اجازت اسلام میں ہوتی تو ہم سجدہ کرتے نبی علیہ السلام کو، وہ آج بظاہر دنیا میں موجود نہیں، ہم ان کی خبر کو سجدہ کرتے، کسی کی خبر کو سجدہ نہیں۔ شرک ہے، اگر کسی نے انجانے میں کر لیا تو گناہ ہے، جان بوجھ کے کرا تو شرک ہے، پھر کسی کو سجدہ نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پہلے کی امتوں میں سجدے تعظیمی جائز تھا۔ صحابہ نے پوچھا اصل تعظیم کے طور پر سجدہ کرتے، آپ کو رب نہیں مانتے؟ حضور نے فرمایا میری امت میں، میری شریعت میں سجدے تعظیمی منع ہے، صحیح حدیث موجود ہے۔ پھر فرمایا وہ جانور ہے تم انسان، تو فرمایا کہ جو ہے وہ جانور ہو تم انسان ہو۔ پھر فرمایا اگر سجدے تعظیمی جائز ہوتا میری شریعت میں تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، نہیں کسی کو سجدہ نہیں، شوہر کو بھی نہیں، کسی کو۔ تو صاحب یہ عبادت میں سب سے اہم چیز ہے سجدہ، رکوع کسی اور کے سامنے نہیں، عبادت ہے۔ روزہ کسی کے نام کا نہیں۔ میں جب کالج میں پڑھا تھا تو ایک بار بچی نے کہا ہمارا روزے صاحب 10 دن کے، بولا 10 دن کے دنوں میں کون سے روزے نہیں، میں کبھی کوئی حدیث میں پڑھا نہیں۔ میں نے کہا وہ گاؤں کے تھے شاید وہ لوگ، بولے صاحب وہ 10 دن سیدوں کے روزے رہتے ہوئے۔ اللہ توبہ کرو، اللہ کے لیے روزہ، کس کے لیے بھی روزہ؟ تو کو سے شاید کرناٹک کے کہیں کے تھے، تو بولے وہ نہیں ہمارے گاؤں میں سب رہتے، بولا آئندہ سے نہیں رہنا، 3 دن کے روزے رہو، 13، 14، 15 ایام 20 کے، یا پھر پیر یا جمعرات، یہ 3 روزے یہ رہ سکتے، یہ بھی سنت ہے، نفل ہے، کوئی ایسا ضروری نہیں رہنا بھائی، جو رہ سکتے ہیں یا ایسے اسے روزے۔ تو روزہ، اسی طرح نظر و نیاز، صرف اللہ کے لیے نظر مانی جائے، یہ کام ہو گیا مالک اتنے نمازیں پڑھوں گا، یہ کام ہوگا اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، کام کے کرنے والے آپ ہیں اور کوئی نہیں۔ عبادت صرف یہ جو ہم دعا کرو بولتے ہیں، بزرگوں کو دعا کرو بولتے ہیں، انہوں دیتے نہیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لوگ یہ فرق محسوس نہیں کر پاتے، یہ فرق کسی بزرگ کو بولے آپ میرے لیے دعا کریں، بول سکتے، لیکن دعا کرنا الگ ہے، کسی سے دعا کرانا الگ ہے۔ یہ تصور کرنا کہ انہوں کچھ دیتے کھلا شرک ہے، کوئی نہیں دے سکتا اللہ کے۔ فرمایا گیا لا نافع الا اللہ، لا زار الا اللہ۔ مانگنا بھی عبادت ہے، مانگنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہا گیا نعبدو، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اور نستعین کا اس سے خاص تعلق ہے عبادت سے، تو انشاءاللہ آئندہ کریں گے کیونکہ وقت ہو گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں دانستہ اگر دانستہ کوئی سو ہو گیا تو ادھر کا معاملہ فرما دیجیے، جو باتیں آپ کو آپ کے پیرنٹس کو پسند ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے۔